سوچی، ایک ایسا سال جب کیلنڈر پر تو موسم گرما کا لگتا تھا، لیکن حقیقت میں دنیا برف کے چادر میں چھپ چکی تھی۔ لوگ جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں بھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ کسان اپنے کھیتوں میں بیج ڈالتے، لیکن چند دن بعد برف ان کی پوری محنت کو ختم کر دیتی۔ دریاؤں کا پانی جم رہا تھا، آسمان پر سورج کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، اور لوگ حیران تھے کہ آخر قدرت کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے۔ کیا سورج اپنی طاقت گو رہا تھا؟ کیا دنیا ختم ہونے والی تھی؟ یا پھر اس سب کے پیچھے کوئی ایک ایسی طاقت چھپی تھی جس کا تعلق زمین کے ایک دور دراز کونے سے تھا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کروڑوں لوگ اس تباہی کی وجہ سے بے خبر تھی، کیونکہ جس چیز نے پورے دنیا کے موسم کو بدل دیا تھا وہ ان سے ہزاروں کلومیٹر دور ایک خاموش پہاڑ کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ ایک ایسا پہاڑ جو برسوں سے سویا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی طاقت جمع ہو رہی تھی جو پوری انسانیت کو ہلا دینے والی تھی۔ یہ کہانی ہے سال 1815 کی۔ انڈونیشیا کے ایک خوبصورت جزیرے سمباوا میں ایک بلند والا پہاڑ موجود تھا جسے دنیا ماؤنٹ ٹیمپورا کے نام سے جانتی تھی۔ باہر سے یہ پہاڑ بالکل پرسکون نظر آتا تھا۔ اس کے ارد گرد سرسبز زمین تھی، چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے، لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور اپنے عام زندگی گزار رہے تھے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس پہاڑ کو صرف ایک خوبصورت منظر سمجھتے ہیں وہ دراصل زمین کے اندر چھپی ہوئی ایک خطرناک طاقت کا مرکز ہے۔ ماؤنٹ ٹیمپورا کے نیچے زمین کے اندر لاکھوں سال سے بننے والے گرم پکلی ہوئی چٹان یعنی میگما جمع ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ دباؤ بڑھ رہا تھا، سال گزرتے گئی، صدیاں گزر گئی اور پہاڑ خاموش رہا۔ لیکن قدرت کی خاموشی ہمیشہ امن کی نشانی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سب سے خطرناک طوفان آنے سے پہلے دنیا بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر آیا 10 اپریل 1815۔ یہ وہ دن تھا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اچانک ماؤنٹ ٹیمپورا کے اندر موجود طاقت نے اپنا راستہ بنا لیا۔ ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ پہاڑ پھٹ گیا۔ یہ کوئی عام آتش فشانی کا بٹنا نہیں تھا، یہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے آتش فشانی دھماکوں میں سے ایک تھا۔ دھماکے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر دور تک لوگوں نے اسے سنا۔ کچھ علاقوں میں لوگوں کو لگا کہ شاید کئی بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ کئی میل دور موجود لوگوں نے اسے آسمان سے آنے والی گرجدار آواز سنی اور انہیں سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ اب شروع ہوتے ہیں، کیونکہ پہاڑ صرف آواز نہیں نکال رہا تھا، وہ آگ، راگا اور موت برسا رہا تھا۔ ماؤنٹ ٹیمپورا کے بٹنے کے بعد جو منظر سامنے آیا وہ انسانوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ آسمان اچانک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دن کے وقت بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات جا گئی ہو۔ پہاڑ کے اندر سے نکلنے والے گرم گیسیں، راگ اور آگ کے بادل انتہائی تیزی سے نیچے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ صرف ایک آتش فشانی دھماکہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا قدرتی طوفان تھا جس کے سامنے انسان بے بس تھا۔ ماؤنٹ ٹیمپورا سے نکلنے والے گرم مواد اتنی رفتار سے پھیل کے راستے میں آنے والی بستیاں چند لمحوں میں تباہ ہو گئی۔ لوگوں کے پاس بھاگنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ کئی علاقے مکمل طور پر راگ میں تبدیل ہو گئی۔ سمندر بھی اس تباہی سے محفوظ نہ رہ سکا۔ دھماکے کی شدت نے سمندر میں بھی خطرناک لہریں پیدا کی جنہوں نے قریبی علاقے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ جب کئی دنوں بعد دھواں کچھ کم ہوا اور لوگوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ جس پہاڑ کی چوٹی کبھی آسمان سے باتیں کرتے تھے وہ اب موجود ہی نہیں تھی۔ اس کی جگہ ایک بہت بڑا گڑھا بن چکا تھا، تقریباً 6 کلومیٹر چوڑا اور 1 کلومیٹر سے زیادہ گہرا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ماؤنٹ ٹیمپورا کی سب سے بڑی تباہی زمین پر ہی نہیں ہوتی، اصل تباہی آسمان میں چھپی ہوئی تھی۔ جب آتش فشان بٹا تو اس نے صرف راگ نہیں نکالی بلکہ کروڑوں ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ گیس فضا میں پھینک دی۔ یہ گیس اتنی بلندی تک پہنچ گئی جہاں عام بادل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ زمین کے اوپر موجود ایٹماسفیئر کی ایک خاص تہہ جیسے اسٹریٹوسفیئر کہتے ہوا یہ ذرات پھیل گئی۔ یہ ذرات آہستہ آہستہ پوری دنیا کے آسمان میں پھیلنے لگی۔ انہوں نے ایک ایسی غیر نظر آنے والی تہہ بنا لی جو سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچ سے رکنے لگی، اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک دور دراز جزیرے کا آتش فشان پوری دنیا کے موسم کا دشمن بن گیا۔ ذرا سوچ کریں، ایک پہاڑ جو انڈونیشیا میں پٹا تھا، اس کا اثر یورپ، امریکہ اور دنیا کے کئی دوسرے حصوں میں محسوس ہونے لگا۔ قدرت نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہونے والی تبدیلی بھی پوری انسانیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ 1816 کا سال آیا اور تاریخ نے اسے ایک عجیب نام دیا، دی ایئر وداؤٹ اے سمر، یعنی وہ سال جس میں گرمی کا موسم ہی نہیں آیا۔ عام طور پر اس وقت لوگ گرمی کے موسم کا انتظار کرتے تھے، لیکن 1816 میں منظر بالکل مختلف تھا۔ امریکہ کے کئی علاقوں میں جولائی کے مہینے میں بھی برف باری ہوئی۔ لوگ حیران تھے کہ گرمی کے دنوں میں سردی کیوں ختم نہیں ہو رہی۔ کسانوں نے فصلیں لگائی، لیکن اچانک آنے والی سردی اور برف نے سب کچھ برباد کیا۔ جو زمین اناج دینے والی تھی وہ خاموش ہو گئی۔ جانوروں کے لیے خوراک کم ہونے لگی اور بھوک انسانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ جب فصلیں خراب ہوئی تو بازاروں میں اناج کی کمی شروع ہو گئی، اور جب کسی چیز کی کمی ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آٹا، چاول اور دوسری بنیادی چیزیں عام لوگوں کے پہنچ سے باہر ہونے لگی۔ کئی علاقوں میں لوگ زندہ رہنے کے لیے خوراک تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ جگہوں پر حالات اتنے خراب ہوئی کہ لوگوں نے اناج کے گوداموں پر حملے کی۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس وقت لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ آج اگر دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو چند سیکنڈ میں خبر پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے، لیکن 1816 میں نہ انٹرنیٹ تھا،
न टेलीविजन न जदीद राबते के जराए। लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि आसमान बदल गया है, मौसम बदल गया है और जिंदगी मुश्किल होते जा रही है, लेकिन वजह किसी को मालूम नहीं थी। कुछ लोगों ने इसे क़यामत की निशानी समझा, कुछ ने कहा कि सूरज अपने ताकत भूल रहा है और कुछ लोगों ने इसे कुदरत की सजा करार दिया। हकीकत ये थी कि हजारों किलोमीटर दूर बटने वाले एक पहाड़ पूरी दुनिया की किस्मत बदल चुका था। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर एक आतिशफशान जो आग और गर्म लावा निकालता है वो पूरी दुनिया को ठंडा कैसे कर सकता है? इसकी पीछे छपी साइंस हैरान कर देने वाला है। जब माउंट टम्बोरा बढ़ता तो इसने सिर्फ जमीन पर तबाही नहीं मचाई, बल्कि लाखों टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस आसमान की बहुत ऊंचे तहों तक पहुंचा दी। वहाँ जा गिरी गैस पानी के नन्हे कतरों के साथ मिल गई और ऐसे बारीक ज़रात बन गई जिन्हें सल्फेट एरोसोल कहा जाता है। ये ज़रात इतने छोटे थे कि वो आंखों से नजर नहीं आते थे, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। उन्होंने सूरज की रोशनी का एक हिस्सा वापस क़या की तरफ मुनाकिस करना शुरू कर दिया, यानी सूरज की गर्मी पहले की तरह जमीन तक नहीं पहुँच रही थी। नतीजा ये निकला कि जमीन का औसत दर्जा हरारत कम होने लगा। यूँ समझी जैसे पूरी दुनिया के गिर्द एक ऐसा शिफाफ चादर बन गई हो जो सूरज की हरारत को रुक रही हो, एक ऐसा दुश्मन जो नजर नहीं आता था लेकिन इसके ताकत पूरी इंसानियत ने महसूस। लेकिन कुदरत का कोई भी असर हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त के साथ साथ फिजा में मौजूद राख और सल्फर के जर्रात आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर वापस आने लगी। 1817 के बाद मौसम में बेहतरी आना शुरू हुई। फिर अगले चंद सालों में सूरज की रोशनी दोबारा मामूल पर आने लगी, खेतों में दोबारा फसलें आने लगी, लोगों की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता वापस मामूल पर आने लगी। तकरीबन 5 साल बाद दुनिया का मौसम दोबारा पहले जैसा हो गया। लेकिन माउंट टम्बोरा ने इंसान को एक बहुत बड़ा सबक दे दिया था। वो सबक ये था कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत की ताकत के सामने अब भी कमजोर है। लेकिन अगर आज के दौर में माउंट टम्बोरा जैसे धमाका हो जाए तो क्या होगा? आज दुनिया 1815 से बहुत मुख्तलिफ है। हमारी आबादी ज्यादा है, हमारी माशियत एक दूसरे से जड़ी हुई है और हमारी जिंदगी जदीद निज़ामों पर मुनहसर है। अगर एक बहुत बड़ा आतिशफशान दोबारा बढ़ता है तो इसके असरात सिर्फ मौसम तक महदूद नहीं रहेगी। सबसे पहले फिज़ाई सफर शदीद मुतासिर हो सकता है। आतिशफशानी राख जहाज़ों के इंजन के लिए सबसे खतरनाक होती है। माजी में एक वाक़े में एक मुसाफिर तैयार आतिशफशानी राख के बादल में दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से इसकी इंजन बंद हो गई थी। अगरचे बाद में पायलट ने सूरत हाल संभाल ली। अगर पूरी दुनिया के आसमान में ऐसे राख फैल जाए तो हजारों परवाज़ों मनसूख हो सकती है। लोग जहाँ होंगे वहाँ पन सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा मसला खुराक का होगा। अगर मौसम तवील अरसे तक तब्दील हो जाए तो दुनिया के कई हिस्सों में फसलें मुतासर हो सकती है। खुराक की कमी कीमतों में इजाफा कर सकती है, मईशत दबाव में आ सकते हैं और खौफ की वजह से गलत मालूमात और अफवाहें मजीद मसाइल पैदा कर सकती है। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आगे पहुँचा दिया है, लेकिन कुदरत के बड़े फैसलों के सामने इंसान आज भी इतना मुहताज है जितना 200 साल पहले था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि माउंट टम्बोरा मुकम्मल तौर पर मुर्दा नहीं है। ये आज भी एक फाल आतिशफशान समझा जाता है। ये खामोशी है, लेकिन खामोशी का मतलब हमेशा इख्तिताम नहीं होता। जमीन के अंदर मौजूद ताकत कभी भी दोबारा हरकत में आ सकती है। कभी कभी कुदरत हमें पहले से कोई वाज़ेह ऐलान नहीं करती। एक परसुकून पहाड़, एक खामोश समंदर और एक आम सा दिन अचानक तारीख का सबसे बड़ा वाक़या बन सकता है। माउंट टम्बोरा की कहानी सिर्फ एक आतिशफशान की कहानी नहीं है। ये इस बात की याद दिहानी है कि हमारी ज़मीन एक जिंदा निज़ाम है। हम इस पर रहते हैं लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान मुस्तकबिल के लिए जितनी भी मंसूबे बना ली, कुदरत के अपने फैसले होते हैं और जब कुदरत अपनी ताकत दिखाती है तो पूरी दुनिया इसके सामने झुकना पड़ता है। ये थी माउंट टम्बोरा की वो कहानी जिसने एक पहाड़ को पूरी दुनिया के मौसम का मालिक बना दिया। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हुई तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि तुम्हारे एक सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले तहक़ीक़।